السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے جو 30واں پارہ ہے، اس پارے میں 30 پر 7 صورتیں ہیں۔ الحمدللہ اس کے بعد قرآن مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا، رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دورہ مکمل کرتے تھے۔ جتنا بھی نازل ہوتا اتنا ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دورہ مکمل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی تلاوت کرتے، لیکن جبریل علیہ السلام کے ساتھ راتوں میں ایک دورہ مکمل کرتے تھے۔ اسی سے علماء نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن جو ہے ختم کریں، ایک مرتبہ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ تلاوت کرتے بھی رہتے ہیں دن بھر۔ اس کے علاوہ ہم نے رمضان میں الحمدللہ تراویح میں ایک قرآن مکمل کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے بھی قرآن کو سماعت فرمایا۔ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان میں عبادت کرنے کا موقع دیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حدیث، 2 آدمی جو اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے ایک آدمی اسلام قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے بہت محنت کی اعمال میں، اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور ایک آدمی اسلام قبول کیے انہی کے ساتھ، مگر زیادہ محنت نہیں کرتے تھے اعمال میں، اور اللہ کی راہ میں شہید بھی نہیں ہوئے۔ لیکن ایک صحابی نے دیکھا کہ دوسرے صاحب جو کہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، وہ ان سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ دوسرے صاحب جو ہیں ان کی زندگی میں ایک رمضان ملا، اس رمضان میں انہوں نے اعمال کیے، تو اس کی وجہ سے، اس رمضان کے اعمال کی وجہ سے یہ صاحب جو زندگی بھر جتنے بھی اعمال کیے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان سے بڑا جو ہے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، اور وہ ان سے پہلے جنت میں گئے۔ یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی سے ہمیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں اس پارے میں، 30ویں پارے میں 30 پر 7 صورتیں، ان صورتوں میں سے 30 پر 4 صورتیں مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی، اور 3 صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ ایک سورۃ البینہ، الم یکن الذین کفروا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور تیسری سورت اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر۔ یہ 3 صورتیں مدنی ہیں، بقیہ ساری صورتیں مکہ میں نازل ہوئی۔ جتنی بھی صورتیں مکی صورتیں ہیں، تقریباً ساری صورتوں کا موضوع یوم آخرت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے مکہ میں جتنی بھی صورتیں نازل کی، مکی صورتیں، ان سارے موضوعات، ان ساری صورتوں کا موضوع 3 چیزوں کے جو ہے اطراف تھا۔ ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا جو ہے یوم آخرت۔ ان تینوں موضوعات کے جو ہے ارد گرد ساری صورتیں جو ہے گھومتی ہیں، اور انہی موضوعات پر ساری صورتیں جو ہے نا بات کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں، اس بارے میں جتنی بھی صورتیں آئی مکی صورتیں، تقریباً سب کا موضوع قیامت، یوم آخرت، جنتی لوگوں کو کیا ملے گا اور جہنمی لوگوں کو کیا ملے گا، اور اللہ رب العالمین کی دھمکیاں، اور اللہ رب العالمین کن چیزوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے اور کیسے عذاب دیتا ہے، مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے ساری صورتوں میں جو ہے بیان کیا۔ تو یہاں پر جو صورت ہے، پہلی صورت سورۃ النبا، نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر کی، یعنی قیامت کی خبر۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مشرکین مکہ جو سوالات کرتے تھے قیامت کے بارے میں، عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔
الذی هم فیہ مختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ لوگ جو ہے اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان کو اختلاف کرتے رہنے دو، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بہت قریب یہ لوگ جان جائیں گے، بہت قریب یہ لوگ جان جائیں گے. اللہ رب العالمین نے دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ یوم آخرت آنے والا ہے اور ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، سمجھ نہیں رہے ہیں، بار بار اختلاف کر رہے ہیں. تو توحید کو یہ لوگ مانتے تھے، مشرکین مکہ ایک اللہ کو مانتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، امین، صادق سب کچھ کہتے تھے، لیکن رسالت کو مانتے نہیں تھے. لیکن ان دونوں چیزوں میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ لوگ تھوڑا سا جو ہے جڑے ہوئے تھے. لیکن یہ آخرت کا یہ جو مسئلہ تھا اس سے بالکل جو ہے انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کے سلسلے میں بہت ساری صورتوں میں تفصیل سے جو ہے بیان کیا. اسی لیے اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے بتایا. سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے دھمکی دیتے ہوئے فرمایا یہ لوگ بہت جلد جو ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جان جائیں گے فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کو بتایا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو بنایا، جو پہاڑوں کو بنایا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہارے جوڑے بنائے. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو جو ہے آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، رات کو جو ہے لباس بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو جو ہے کمانے کا جو ہے وقت بنایا. اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کچھ نشانیوں کو پیش کر کے بتایا کہ تم اللہ رب العالمین کو جو ہے جو بھی ایمان لانا اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر ایمان لاؤ. یہاں پہ دیکھیے اللہ رب العالمین جو بتا رہے ہیں وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین ایک جس فطرت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رات اللہ رب العالمین نے جو بنایا وہ آرام کرنے کے لیے ہے. رات کا وقت آرام کرنے کے لیے، انسان جو ہے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے ہے، اور دن کا وقت کمانے کے لیے ہے، رزق تلاش کرنے کے لیے ہے. اگر راتوں میں لوگ گپ شپ میں گزاریں گے، اس کی بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مسلمان راتوں میں بہت زیادہ جگتے ہیں، اور راتوں میں زیادہ جگتے ہیں اور فجر سے قریب سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر دن بھر جو ہے سوتے رہتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین زندگیوں میں کیسے برکت دے گا؟ فطرت کے خلاف جو ہے نا بغاوت ہے یہ. اللہ رب العالمین نے جس چیز فطرت کو پیش کیا کہ رات میں سو جاؤ، دن کو اٹھ کر کے کماؤ، دن محنت کرنے کا وقت ہے. اور خصوصیت کے ساتھ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کو صبح کے وقت جو بھی کام کرتے ہیں اے اللہ تو ان کے کام میں برکت دے. کہا، دعا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس وقت میں مسلمانوں کی اکثریت سوتی رہتی ہے. تو اگر اس وقت میں کوئی آدمی پڑھے گا، کوئی عمل کرے گا یا تجارت کرے گا، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کام کرے، فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو ہم لوگ مسلمان جو ہے رات بھر جگتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے. کئی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر جو ہے جگتے ہیں، فجر سے پہلے سن کے سو جاتے ہیں اور جو ہے دن بھر سوتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے فطرت کے خلاف بغاوت ہے. اللہ نے جو نشانیاں بتائیں اس کے خلاف جو ہے انسان عمل کرتا ہے. انسانوں کو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو فطرت ہمارے لیے بنائی اس کے مطابق اگر ہم کام کریں تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور ہم صحیح طریقے سے ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں پر قیامت کے دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے گا بات کرنے کی، صرف انہی کو بات کرنے کی اجازت ہوگی. کوئی بات ہی نہیں کر سکتا وہاں پر. نہیں اللہ میں ایسی پریشانی تھی، وہ تھی، فلاں تھا، یہ تھا. کسی طرح کا کوئی عذر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. آدمی بات ہی نہیں کر سکتا تو عذر کیسے پیش کرے گا؟ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسے لوگ جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اس دن کاش میں مٹی بنا ہوتا، کاش میں کوئی بے جان چیز ہوتا تو اچھا ہوتا. انسان ہونے کی وجہ سے میں غلط کام کیا اور آج میں جہنم کو جا رہا ہوں. انسان افسوس کا اظہار کرے گا اس موقع پر. تو افسوس کا موقع آنے سے پہلے سدھر جاؤ، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی صورت میں پہلی آیت میں بیان فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا،
والنازعات غرقا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں، جان نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ان کی قسم اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو جان کو جو ہے سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو فرشتے انسان کے روح کو نکالتے ہیں، اس کا دم نکالتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کیا دوبارہ نہیں ڈال سکتے؟ اللہ رب العالمین اس پر قدرت رکھتا ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے. تو جس طرح اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے کر کے جان نکالتا ہے، فرشتوں کو حکم دے کر کے جان ڈالے گا. جس طرح اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہیں پیدا کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر بتایا. اور اللہ رب العالمین نے بہت ہی مختصر انداز میں کون جہنم کو جائے گا اور کون جنت میں جائے گا بتایا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو بھی سرکشی کرے گا، جو کوئی بھی قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کے لیے جیے گا، دنیا کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تو پھر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. دو ہی لفظوں میں، دو ہی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کو بتا دیا کہ اگر اس نے سرکشی کی اور اس نے اگر دنیا کے لیے جیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم. اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، اس سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے اور نفسانی خواہشات سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ نے بتایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت. تو سیدھے انداز میں اللہ رب العالمین نے مختصر کلمات میں بتا دیا کہ انسان کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے. اس ڈر سے اگر وہ زندگی گزارے، اگر اس کے دل میں یہ ڈر آ گیا تو وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے گا. اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل میں جو بھی خواہشات آئیں گی ان خواہشات سے بچ کر زندگی گزارے گا تو پھر وہ جنت کو جائے گا. سیدھی سی بات مختصر انداز سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری تفصیلات نہیں بتائیں، بس اتنا سا اگر تم عمل کرو گے تو تم جنت کو جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو جہنم کو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے یہ بتایا. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ عبس، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک جو کہ بہت ہی بڑا آدمی تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دین کی بات ہی اس کو سمجھا رہے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، وہ آئے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے دین کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مشرک کو سمجھا رہے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم اس نابینا صحابی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تھوڑا سا ناگوار معلوم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ارادہ کیے کہ یہ جلدی چلے جائیں. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تنبیہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ آیا اور چلے گئے. عبداللہ ابن مکتوم ان کے تعلق سے بتایا ان جاء الاعمى، اعمى کہتے ہیں نابینا کو، نابینا آئے اور چلے گئے. وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو آئے ہیں اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی بات پوچھ کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. او يذكر فتنفعه الذكرى، کوئی جو ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ نصیحت انہیں کام آتی. اما من استغنى فانت له تصدى، لیکن جو مشرک آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ مشرکین جو ہے کچھ بھی خیال نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ بے پرواہ ہیں. تو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں جو ہے زبردستی، آپ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار ان کے پیچھے پڑیں، آپ انہیں سمجھائیے. لیکن ایسے موقع پر کوئی آدمی دین کی بات سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، اس کو جو ہے چھوڑ دیجئے. اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بتایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، یعنی آپ نے اس کو جو ہے یعنی عبداللہ ابن مکتوم کو آپ نے جو ہے اگنور کر دیا. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ دین کا کوئی مسئلہ ہمارے پاس کوئی پوچھنے آتا ہے تو ہم ایسی صورت میں وہاں پر بڑا یا چھوٹا اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی بھی اسٹیٹس کا آدمی ہو، ہمارے پاس ہم کو دین کی بات بتانے کے لیے ایک بہت بڑا آدمی ہے صرف اسی کو بتائیں، ایک چھوٹے آدمی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں. ہر قسم دین کے معاملے میں چھوٹا بڑا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر ان آیات میں بتایا. اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں خاندان والوں کو جمع کیا
جمع کر کے کہا کہ جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے دنیا کی چیز مت مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ نے بتایا یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابی، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، اور آدمی جو ہے ماں سے باپ سے سب کو دیکھ کر بھاگے گا، اور آدمی جو ہے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ ہر آدمی یہ محسوس کرے گا کہ میرے پاس نیکیاں کم ہیں، کہیں میں جہنم نہ چلے جاؤں، ہر آدمی یہی محسوس کرے گا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور اس دن ہوگا کیا؟ جو لوگ خوش نصیب ہوں گے، جنہیں نامہ اعمال اچھا ملے گا، تو ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، آپ اس دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے، چمک رہے ہوں گے ان لوگوں کے چہرے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوشی سے لہلہا اٹھیں گے، ان کے چہروں پر بہترین خوشی ہوگی، ہنس رہے ہوں گے خوشی کی وجہ سے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن آپ کچھ ایسے چہروں کو بھی دیکھیں گے جن کے چہروں پر جو ہے غبار آلود ہوگا، غبار یعنی دھول جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح سے ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قترہ، اور ذلت اور رسوائی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو، یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے؟ یہ لوگ یہ کافر ہیں، اب بد کردار لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت کے اندر بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ تکویر میں قیامت قائم ہوگی تو کیسے قائم ہوگی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، کچھ چیزیں بتائیں کہ اس دن کیا کیا ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ انسان کا جسم اور روح جو کہ موت کے وقت الگ ہو گئی تھی، اللہ نے فرمایا کہ دونوں کو ملایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس دن جو بچے دنیا میں بغیر کسی سبب کے قتل کیے گئے، ان بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو وہ بچی آئے گی اور پوچھے گی کہ تم نے مجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مارتے تھے، لیکن آج بھی یہ چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کچرے میں جو ہے بچی کا جو ہے چھوٹی بچی جو ہے مری ہوئی ملی ہے، اور فلاں جگہ پر جو ہے بچی ملی ہے۔ اس طرح سے آج بھی لوگ جو ہے اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو مار کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے قتل کرتے ہیں ان کو، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ وجہ بتاؤ، جب تک یہ وجہ نہیں بتائیں گے تب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سلسلے میں یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الانفطار، سورۃ الانفطار میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کون سی بات آپ کو دھوکے میں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے پوچھا الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت ہی بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ جیسے سورہ 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا، جسمانی اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی۔ اگر انسان اس کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، توحید کو نہیں پہچانتا ہے، آخرت کو نہیں پہچانتا ہے، تو پھر انسان جو ہے جانور سے بھی بدتر ہے، کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں ایک سورۃ العادیات میں جانور کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک گھوڑے کی صفات کا اللہ رب العالمین نے شروع کی 5 آیات میں تذکرہ فرمایا کہ گھوڑا کس طرح سے اپنے مالک کا جو ہے فرما بردار ہوتا ہے، کہ گھوڑے کو اگر آپ سردی میں نکالیں گے، دھوپ میں نکالیں گے، کسی بھی موسم میں نکالیں گے باہر جانے کے لیے، تو گھوڑا آپ کو لے کر جائے گا۔ اگر جنگ میں آپ اس کو لے کر جائیں گے، اگر آپ مر بھی گئے جنگ میں، تو گھوڑا آپ کے لاش کو جو اپنے منہ سے پکڑ کر کھینچ کر لائے گا، اتنا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا گھوڑے کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا جو ہے نافرمان ہے، کہا اللہ رب العالمین۔ تو ایک جانور کا تذکرہ کر کے بتایا اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا بار بار تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی جو سورت ہے اس میں سورۃ المطففین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے
उन लोगों के लिए जो नाप तोल में धोखा करते हैं, नाप तोल में डंडी मारते हैं। ये जो नाप तोल में डंडी मारना, धोखा देना लोगों को कारोबार में, तिजारत में, ये कोई मामूली गलती नहीं है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसा गुनाह कि इस गुनाह को, ऐसे जुर्म को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी को भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आए, कौम में जो है ये सब डंडी मारते थे लोग, तिजारत में एक दूसरे को धोखा देते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी को भेजा उनको समझाने के लिए। तो इतना बड़ा जुर्म है ये, लोग इसको मामूली समझते हैं। और वैल कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर आया, वैल का माना बर्बादी है। और उसके अलावा हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वैल जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है जो बहुत ही भयानक है। तो मुफस्सिरीन ने जिन लोगों के लिए वैल है उन लोगों में से एक मुतफ्फिफीन भी हैं, जो लोग डंडी मारते हैं, जो लोग कारोबार में दूसरों को धोखा देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी वो वैल है, ये मुफस्सिरीन ने कहा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर बयान फरमाया। और ये जो डंडी मारना, धोखा देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका तज़किरा यहां पर क़यामत के जो अबवाब है, क़यामत के जो तज़किरा उसमें इसलिए लाया कि लोग दुनिया में जो गुनाह करते हैं, धोखा देते हैं, इसकी वजह यह है कि लोग क़यामत पर ईमान नहीं रखते हैं। अगर क़यामत पर ये लोग ईमान रखेंगे तो फिर अल्लाह से डर करके इस चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि एक दिन हमें क़यामत के दिन जाना है, हिसाब किताब देना है। जो धोखा हमने दिया कल क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। तो ये बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए, उन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि फला जमीन मेरी है, तो फला आदमी ने भी कहा कि ये जमीन मेरी है। दोनों झगड़ने लगे और दोनों के पास भी कोई दलील नहीं, कोई प्रूफ नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि देखिए, आप लोगों में से किसी के पास भी दलील नहीं है और प्रूफ नहीं है, अगर मैं किसी के हक में फैसला कर दूंगा तो क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। तो दोनों में से एक ने पहले कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये नहीं चाहिए, आप फलाही को दे दीजिए, मेरे पास प्रूफ नहीं। तो दूसरे आदमी ने भी कहा कि अल्लाह के नबी मेरे पास भी प्रूफ नहीं, आप उसी को दे दीजिए। तो यह डर होता है इंसान के पास, जो इस तरह का डर होना चाहिए कि किसी मामले में अगर वो किसी को धोखा देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पकड़ लेगा। अगर उसके पास क़यामत का डर है, आखिरत का डर उसके पास है, तो वो किसी को धोखा नहीं देगा। तो क़याम, ये जो तिजारत वगैरह होते हैं, लोगों को चाहिए कि तिजारत में झूठ बोल करके या डंडी मार करके लोगों को जो है हरगिज धोखा नहीं देना चाहिए। उसके बाद की जो सूरत है, सूरतुल इंशिकाक, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, क़यामत के दिन जिन लोगों को नामे आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा, उनका हिसाब बहुत ही आसान हो जाएगा। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये इस आयत का क्या मतलब, हिसाबन यसीरा। अल्लाह, हम लोग सूरतुल गाशिया के आखिर में भी दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। यह हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब का क्या मतलब? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऐसे लोगों का जो नाम आमाल है, सरसरी निगाह से जो देख करके जो है उसको ऐसे ही जो है उन लोगों को कामयाब कर देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दिक्कत से अगर चेक करेगा तो ऐसे लोगों के नाम आमाल, तो फिर लोग पकड़े जाएंगे, अटक जाएंगे, कितना भी नेक इंसान क्यों ना हो। तो नेक लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल, उनकी नीयत वगैरह को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन सरसरी तौर पर उनके नामे आमाल को कामयाब करके उनके दाएं हाथ में देगा। अगर किसी के हिसाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन दिक्कत से, बारीकी के साथ चेक करके उसके सामने पेश करेगा तो इंसान जरूर पकड़ा जाएगा, अटक जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और जिसके हाथ, बाएं हाथ में दिया जाएगा नामे आमाल, बस उसकी तबाही आ जाएगी और उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है यहां पर इस सूरत के अंदर बताया। उसके बाद एक सूरत ही यहां पर सूरत बुरूज, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डराते हुए फरमाया कि तुम लोग ये समझते हो कि मनमानी जिंदगी गुजार कर अगर तुम गुजार लोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा मत समझो। अल्लाह देख नहीं रहा है, अभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आई, कोई आजाब नहीं आया, कोई ऐसा सजा नहीं मिली, ऐसा मत समझो। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब पकड़ आएगी, आएगी पकड़ जरूर। इंसान गुनाह पर गुनाह करते जाएगा तो जब आएगी पकड़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इतना सख्त पकड़ेगा कि ये इंसान के होश हवास उड़ जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। उसके बाद की जो सूरत है सूरत तारिक, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि मुशरिकीन मक्का जो एतराज कर रहे थे कि हड्डियां, जब इंसान का जिस्म गल करके सड़ जाएगा, सिर्फ हड्डियां बाकी रहेंगी, तो हड्डियों से कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को फिर दोबारा बनाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहां पर बताया, फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसे किस चीज से पैदा किया गया है। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, उसको जो है एक मामूली पानी से जो है पैदा किया गया है।
यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, जो इंसान की पीठ से निकल करके आता है। एक मामूली खतरे से इंसान को पैदा किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खतरे से पैदा किया, तो फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन हड्डियों से इंसान को जमा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। मामूली चीज से अल्लाह ने पैदा किया इंसान को, लेकिन इंसान इस बात को समझने से जो है खासिर है। इन्नहु अला रज्इही लकादिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कुदरत रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जिंदा करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया। उसके बाद सूरतुल गाशिया में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहु यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने चेहरों को जो है झुका करके खड़े हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, और वो लोग बहुत ही थके हुए होंगे, यानी कि बहुत ही मेहनत की होंगी दुनिया में। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, लेकिन जहन्नम में जाएंगे। क्यों? इंसान को दुनिया में जो मेहनत करना है, इंसान अच्छाई के लिए भी मेहनत करता है और बुराई के लिए भी मेहनत करता है। नेकी करना हो इंसान को तो मेहनत करता है, बुराई भी करना हो तो इंसान मेहनत करता है। अगर वो मेहनत को गलत रास्ते में लगाएगा तो ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये लोग जो थक थक कर आए हैं, बहुत मेहनत किए लेकिन गलत कामों में मेहनत किए, तो ऐसे लोग जो है जहन्नम में जाएंगे। एक रनिंग रेस अगर रखा जाता है और उसको टारगेट बताया जाता है कि फलां जगह पर रिबन है, आपको वहां पर जाएंगे तो आप जो है उसको टच करेंगे तो आपको जो है ट्रॉफी मिलेगी। अगर आदमी ऑपोजिट साइड में भागेगा और कहेगा तो मैं तो भागा हूं, कहां भागूं, उससे क्या मतलब, मैं तो मेहनत करके दौड़ा हूं तो मुझे इनाम दो, तो कैसे उसको इनाम मिलेगा। तो ऐसे ही इंसान को जो है मेहनत करने के लिए कहा गया, एक सीधे रास्ते पर मेहनत करने के लिए कहा गया। अगर वो गलत रास्ते पर मेहनत करेगा तो कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्ला नारन हामिया, वो जहन्नम में दाखिल होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या खाने के लिए देगा, पीने के लिए देगा, उसका तज़किरा फरमाया। तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन दरी, उसको भूख लगेगी, उसको खाने के लिए दिया जाएगा, ज़री दिया जाएगा। दरी एक बहुत ही कांटेदार एक फल है, इंसान जब उसको खा लेगा तो हलक में अटक जाएगा, ना वो पेट में जाएगा और ना ही फिर बाहर निकल पाएगा, लेकिन उसको खाना ही होगा। तो इंसान खाएगा उसको, जब उसको खाएगा तो उसकी अंतड़ियों को चीरते हुए जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ज़रिया का तज़किरा सूरत के अंदर बयान फरमाया और फिर फरमाया कि इन लोगों को चाहिए कि ये लोग अल्लाह की मखलूक़ात को देखें। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त, इन मखलूक़ात को देखकर, अल्लाह की निशानियों को देखकर ये लोग ईमान लाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। उसके बाद देखिए यहां पर सूरतुल ज़ुहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर कुछ आदाब बतलाए हैं कि जब कोई यतीम आपके पास है तो यतीम पर जुल्म मत करो। व अम्मा साइला फला तनहर, अगर कोई मांगने वाला आदमी आए तो आप झिड़क करके बात मत करो, हो तो दे दो, अगर नहीं है तो गुस्सा करके गाली दे करके उसको मत भगाओ, अगर नहीं है तो साफ साफ कुछ बोल दो लेकिन झिड़को मत। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो भी नेमतें दिया है उन नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, हर नेमत का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह ने बताया। और इंसान को जिंदगी में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फइन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, परेशानियां तंगियां आई तो सब्र कीजिए, हर परेशानी के बाद इंसान के लिए आसानी आएगी। इंसान अगर सब्र करके जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तंगी के बाद जरूर आसानी लाएगा। अगर दुनिया में अगर नहीं लाएगा तो क़यामत के दिन तो उसको आसानी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। उसके बाद सूरतुल अलक देखिए, सूरतुल अलक की इसकी इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही में नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहली वही थी तालीम पर कि इल्म सीखो, अगर इल्म सीखोगे तो सारी चीजों में कामयाब हो जाओगे। इल्म सीखेगा आदमी तो सही तौर पर किसी चीज को समझेगा और उस पर अमल करेगा तो उसके बाद उसको कामयाबी मिलेगी। अगर इल्म ही ना हो लोगों के पास तो किस चीज पर अमल करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो आज हमारे नौजवान, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को हर चीज को इंटरनेट पर पढ़ना चाहते हैं। इंटरनेट पर जितने भी सोर्स हमें मिलते हैं तकरीबन बहुत सारी चीजें गलत पाई जाती हैं कि इंसान को पता नहीं चलता कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, कौन सी चीज पढ़ना। उसके अंदर अगर हम फर्क नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सूरत में आप कुछ भी पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इसलिए इंसान को जो सोच समझ करके जो है कौन सी चीज हासिल करना, कौन सी चीज को पढ़ना और कौन किस लोगों को जो है सुनना चाहिए, ये जो है पूछ करके सोच करके जो है पढ़ना चाहिए, तभी चलकर ये इल्म फायदा देगा। वरना बहुत सारे नौजवानों को आज हम भटकते भी देखते हैं कि नहीं हमने इस तरह से उस जगह पर पढ़ा, इस तरह से जो है उस जगह पर पढ़ा। लोग जो है गलत रास्तों पर चले जाते हैं। सोच समझकर सही इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सूरत अल-क़द्र का तज़किरा फरमाया यहाँ पर। सूरत अल-क़द्र आज हमारी यहाँ पर 5वीं ताक़रात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इबादत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। उसके बाद की यहाँ पर सूरतुल ज़िलज़ाल है। सूरतुल ज़िलज़ाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज बयान फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि जो भी जरा बराबर भी नेकी करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो चीज दिखाएगा क़यामत के दिन, और जो भी जर्रा बराबर भी बुराई करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो जर्रा दिखाएगा। तो यहां पर जर्रे से क्या मुराद है, मुफस्सिरीन ने जो उसको लिखा है कि जर्रे से मुराद इतनी बारीक चीज है कि आप आम रोशनी में उसको देख नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक छत है, अंधेरा है, आप अंधेरे में छत को जो थोड़ा सा सुराख कर दीजिए तो हल्की सी रोशनी, धूप की रोशनी आएगी, तो आप उस रोशनी में कुछ हल्के से दानों को जो है, कुछ धूल के जर्रों को जो उड़ते हुए देखेंगे, आप सिर्फ उसी रोशनी में देख पाएंगे। या अंधेरे में आप टॉर्च डालिए तो टॉर्च की रोशनी में जो चीजें उड़ती हैं, बारीक सी चीजें, उसी को जर्रा कहा जाता है। उलमा ने कहा कितनी बारीक चीज होती है, आम रोशनी में इंसान नहीं देख पाएगा, बहुत ही फोकस के साथ उसको देखा जाता है। तो इतनी जर्रा बराबर भी इंसान नेकी करेगा या बुराई करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसका हिसाब व किताब जो है उसके सामने पेश करेगा। ये बात बताई गई। और उसके बाद यहाँ पर सूरत तकासुर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसान दुनिया में आम तौर पर जो गुमराहियों में फंसता है या गुमराहियों की तरफ जाता है, अल्लाह की इबादत से गाफिल होता है, उसकी बड़ी वजह होती है माल कमाना। और माल कमाने के एतबार से इंसान यहां पर जो है आगे, यानी उसमें भी कंपटीशन होता है लोगों के दरमियान। इंसान के पास अगर माल आ गया तो इंसान जो है हमेशा से अपने ऊपर वाले लोगों को सोचता है, देखता है, उसको सुकून नहीं मिलता कि मुझे और कमाना है। तो यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया अल्हाकुमुत तकासुर। तो इंसान जो आगे इस माल कमाने ही के पीछे पूरी जिंदगी जो लगाता है, यह चीज उसको बर्बाद कर देगी, ये उस चीज उसको तबाह करेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। गर्ज ये कि इंसान दुनिया के मामलात में ज्यादा जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, बल्कि दीन के मामलात में एक दूसरे को ये इबादत अच्छी कर रहा है उससे ज्यादा मैं इबादत करूं, कोई अच्छी तिलावत कर रहा है उससे अच्छी मैं तिलावत करूं, कोई हिफ्ज इतने सूरे किया है मैं उससे ज्यादा सूरे याद करूं। इंसान इन चीजों में आगे बढ़े। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा ये कोशिश करते थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से मैं आगे बढ़ूं। तो ये मुसाबका जो होता है, ये मुसाबका दीनी मामलात में, इबादतों वगैरह में होना चाहिए, दुनियावी चीजों में नहीं होना चाहिए, बताया गया। उसके बाद सूरतुल असर, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर यही सूरत इंसानों की कामयाबी के लिए नाजिल होती तो ये काफी हो जाती। फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम खाकर, वक्त की कसम खाकर कहा हर इंसान नुकसान में है, खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाते हैं, अमल करते हैं और लोगों को हक की दावत देते हैं और उस पर आने वाली मुसीबतों पर सब्र करते हैं। ये 4 बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। ईमान लाना, अमल करना, और जो कुछ भी सीखा है जिस पर अमल कर रहे हो दूसरों को बताएं, और बताने पर जो कुछ परेशानियां आएंगी, सुनना पड़ेगा, कुछ तकलीफें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, उस पर सब्र करना पड़ेगा। अगर ये चीजें आ जाएंगी तो इंसान कामयाब हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस सूरत के अंदर बताया। उसके बाद सूरतुल माऊन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क़यामत के दिन को झुटलाने वाले लोगों की सिफात को बताया गया कि कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन को झुटलाते हैं, दीन को झुटलाते हैं। दीन को झुटलाने वाले कौन लोग हैं? अल्लाह ने बताया कि एक वो जो यतीमों के साथ जो है नाइंसाफी करता है, और दूसरा जो मिस्कीनों को नहीं खिलाता है, और तीसरा वो जो नमाज पढ़ता नहीं, अगर पढ़ेगा भी तो जो है सुस्ती के साथ नमाज पढ़ता है और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को झुटलाने वाले लोगों की सिफात यहां पर बताई है। तो इंसान को चाहिए कि नमाज के मामले में एहतियात से रहे, ना सुस्ती करे और ना ही नमाज को जो है दूसरों को दिखाने के लिए पढ़े। सुस्ती करना इससे क्या मुराद? लोग जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वक्त चुका करके नमाज पढ़ते हैं, और बाज लोगों को हम देखते हैं कि हर नमाज में लेट आएंगे, हर नमाज में 1 रकात 2 रकात जरूर लेट होगी, कोई भी काम भी नहीं रहेगा, घर में ही बैठे रहेंगे, लेकिन अभी तो नमाज शुरू होगी ये सोच करके जो है हर नमाज में 1-2 रकात पीछे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर खड़े हुए थे, इकामत कही गई, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर
مجھے اس بات کا ڈر، کچھ لوگ نماز کو نہیں آئے تھے، تو فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ان لوگوں کے گھروں میں بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ ہیں تو میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو نمازوں میں سستی نہیں ہونی چاہیے، وقت چکا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. فجر کی نماز فجر کے وقت میں لوگ آرام سے 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں اور 8-9 بجے جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں. ظہر کی نماز جو ہے ادھر ادھر پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز غائب. اس طرح کی جو ہے نہیں ہونا چاہیے، وقت پر ہر نماز کو پڑھنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مختصر سورت، 3 ہی آیتیں ہیں، بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جب ان آیتوں کو نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ پر جو ہے لگا دیے اور چیلنج کے طور پر لگایا کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کی صورت پیش کر سکتا ہے تو پیش کر کے دکھائے، ایک چیلنج کے طور پر. کیونکہ وہ لوگ جو ہے عربی میں بڑے ماہر تھے، شاعر تھے، ادیب تھے. تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا بہترین شاعر تھا تو اس نے آ کر کہا لیس ھذا من قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام. جب اس سورت کو اس نے پڑھا تو کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو جو ہے رب کا کلام ہے. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیلنج کے طور پر پیش کیا. سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدنی سورت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو شروع میں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگ جاتے تھے. مشکل سے کوئی آدمی آدمی اسلام قبول کرتا تھا، بہت محنت کرنی پڑتی تھی. وہ بھی اسلام قبول کرتا تو کوئی غلام ہوتا تھا، کوئی معمولی آدمی، اس طرح کی جو ہے لوگ ہوتے تھے. اچھے گھرانے کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. شروع میں بڑی محنت کرنی پڑ رہی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وقت آئے گا، کامیابی ملے گی اور آپ لوگ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اسلام میں جماعتوں کی شکل میں اور بڑے بڑے جو ہے ممالک اور سلطنت کی شکل میں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. آج دیکھیے الحمدللہ لوگ مسلمان جو ہے پوری دنیا میں کہاں کہاں نہیں چھائے ہوئے ہیں. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دعوت و تبلیغ کا جو ہے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر پورے قرآن کو اگر ہم تقسیم کریں 3 حصوں میں تو ایک حصہ جو ہے اس سورت کے اندر توحید قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سورت قرآن کا 1/3 ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف توحید کا تذکرہ فرمایا اور بہت ہی پیاری سورت ہے. ہر مسلمان اس کو یاد کرتا ہے لیکن ساتھ میں اس کو اس کا معنی بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنا پیارا معنی ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین کسی کو پیدا نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں. اس کا معنی ضرور سمجھنا چاہیے. کسی بھی کے سامنے ہمیں دعوت کا کام جو ہے پیش کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ پیش کرنا ہے تو اس سورت کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اگر پیش کریں تو اس سورت کے اندر بڑی تاثیر ہے. سمجھنے والا آدمی آرام سے جو ہے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے جسمانی اعتبار سے بھی تکلیفیں دی اور ذہن کے اعتبار سے بھی تکلیفیں دی. مدینے کا ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، جو کہ جادوگر تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، جادو کی ایک لمبی حدیث ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جادو کا توڑ جو ہے نکال دیا، یہ ساری چیزیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے بھول جاتے تھے دنیاوی چیزوں میں. اس جادو کی وجہ سے صرف دنیاوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے صرف اس پر پڑا، دینی معاملات جو بھی تھے اس میں اثر نہیں پڑا. عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے کیا خیالات آتے تھے بعض اوقات کہ شاید میں نے فلاں کام کو کر دیا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہوتے. اور بعض اوقات نہیں کیے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ جو یہ سمجھتے کہ میں نے کر دیا. بس اس طرح کی دنیاوی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا اور فرق پڑتا، ورنہ دینی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی. پھر توڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان سورتوں کو نازل کیا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. تو اس کے ذریعے جادو ختم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سورتوں کو، سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس، ان تینوں سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. رات کو سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھتے اور رات میں سونے سے پہلے خصوصی طور پر ان سورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر کے
اپنے جسم پر جو ہے دم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان صورتوں کے اندر اتنی تاثیر ہے. اگر کوئی آدمی صبح شام ہر فرض نماز کے بعد رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا تو ہر قسم کے حسد سے بھی وہ بچے گا اور ہر قسم کے شیطان جن وغیرہ کے شر سے بھی انسان محفوظ رہے گا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے موت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے, بیمار تھے, تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر کے پھونک کر کے اپنے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے دم کیا کرتی تھی, اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں, ان کے معانی کو سمجھیں, اور ان صورتوں کو بلکہ پورے قرآن کو ہم شفا کے لیے استعمال کریں. لوگ جو ہے قرآن کو شفا کے بغیر شفا کے لیے استعمال جو ہے غلط طریقوں سے کرتے ہیں, تعویذ وغیرہ میں ڈال کر یہ جو ہے لٹکانا, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم ڈاکٹر جو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, کوئی آدمی اگر گلے میں میڈیسن لگا لے ڈال کر کے ہار بنا کر, کیا اس کو شفا مل جائے گی؟ تو ایسے ہی قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اس کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے جو ہے نازل کیا. لوگ اس کو گلے میں ڈال لیں گے تو کیسے اس سے شفا ملے گی؟ تو قرآن مجید پورا قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے ہماری کتاب جو ہے نازل کیا, رحمت بنا کر نازل کیا. اس کتاب سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا, اس کتاب سے ہمیں شفا حاصل کرنے کے لیے نازل کیا. تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں, اس کی تلاوت کریں, اسے پڑھتے رہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور جب تک ہم عمل کریں گے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں کامیابی دے گا. جب کوئی قوم اس کتاب سے دوری اختیار کرے گی, اس کے پڑھنے سے بھی, اس کے سمجھنے سے بھی اور اس پر عمل کرنے سے بھی, تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اور قیامت کے دن ان لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین رمضان میں ہم نے جو کچھ بھی قرآن پڑھا, سنا, جو کچھ بھی سمجھا, اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پڑھنے والے کو بھی, انتظام کرنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی, سب کو بھی اے اللہ اس کا فائدہ پہنچا اور اس کا قیامت کے دن بہترین بدلہ عطا فرما. رب العالمین ہماری جو بھی عبادتیں ہیں اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ لیلۃ القدر کی جو سعادتیں ہیں ان سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی گناہ گار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.